کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق جو جڑا والا کے اندر توہین کی گئی ہے، جو بے ادبی کی گئی ہے، جو بے حرمتی کی گئی ہے، اس میں دو تین پہلو سے بات کی جائے گی۔ جن مسلمانوں نے زیادتی کی ہے، جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے اور ان عیسائی لوگوں کے گھر جلائے ہیں، ان کی مذمت بھی بیان کی جائے گی۔ اور ان عیسائیوں میں سے جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، جو بے توقیری کی ہے، اس کی مذمت کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں چند باتیں کہنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان وراء الورا ہے۔ پوری دنیا میں، دنیا کے جس کونے سے بھی کوئی انسان اٹھے اور وہ کہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کے مقام میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام رب نے بنا دیا ہے، اس میں آپ اور میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان اٹھتا ہے ایک کونے سے، وہ کہتا ہے کہ میں نبیوں کے نبی، امتیوں کے نبی، اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانا چاہتا ہوں، ان کی عزت کم کرنا چاہتا ہوں، ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ مٹانا چاہتا ہوں، تو یہ بھی آج تک کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانا بھی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور ان کی شان بڑھانا بھی کس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بخشش کے بہانے ہیں کہ ہم جتنا ان کی حمد کریں گے، ثنا کریں گے، ان کی نعتیں پڑھیں گے، ان کا ذکر بلند کریں گے، اللہ ہمارے اتنے درجات بلند کرے گا۔ یہ تو ہماری بخشش کا وسیلہ ہے، یہ تو ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ لیکن اگر ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار بلند کرنا چاہیں یا ان کی شان میں کمی کرنا چاہیں، تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی ذات کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ اب دنیا کے کسی خطے میں، کسی کونے میں کوئی انسان اٹھ کے آپ کی شان میں کمی کی کوشش کرتا ہے، وہ منہ کے بل گر جائے گا، آپ کی شان میں کمی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ کم ہے، وہ تھوڑی سی کم ہے، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے۔ برادران اسلام، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ایک دن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد کے اندر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اوپر سے تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر سیدھا قربان جاؤں جابر بن سمرہ کے اوپر آپ کی گود میں اپنا سر انور رکھ کے آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور جو ہے وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی گود کے اندر ہے۔
14ویں رات کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی اپنی گود میں آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی چاند کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، مسکرا کے پھر چاند کی طرف دیکھتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں، پھر چاند کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا دیکھتے ہو؟ کبھی تم میرا چہرہ دیکھتے ہو، کبھی تم چاند کی طرف دیکھتے ہو، پھر مسکراتے ہو، پھر میرا چہرہ دیکھتے ہو، پھر چاند کی طرف دیکھتے ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جواب سنیے۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چاند 14ویں کا چاند ہے، جو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، وہ زیادہ حسین ہے یا جو میری گود میں چاند لیٹا ہے یہ زیادہ حسین ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ جواب دیا نا، تو آقا کریم علیہ السلام آپ مسکرائے اور فرمایا، جابر پھر کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ کیا رزلٹ نکلا ہے؟ تم اس چاند کو بھی دیکھتے ہو، مجھے بھی دیکھتے ہو، اور یہ سوال لیے بیٹھے ہو کہ وہ چاند پیارا ہے یا یہ چاند پیارا ہے، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے اپنے ماں باپ کی قسم ہے، مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم ہے، یا رسول اللہ وہ چاند بھی بڑا پیارا ہے، لیکن جو چاند میری گود میں لیٹا ہے یہ اس چاند سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ یہ چاند سارے چاند سے بھی پیارا ہے، سارے جہان سے بھی پیارا ہے، ساری کائنات سے بھی پیارا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور آپ کو دعا فرماتے ہیں، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تم اگر کم کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر تم یہ چاہو کہ میں آپ کی شان بڑھا دوں گا تو یہ بھی تمہاری خام خیالی ہے، کیونکہ ان کی شان ایسی شان ہے کہ جن کو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے اور فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، اے محبوب ہم نے آپ کو، آپ کے ذکر کو آپ کی ذات کے لیے بلند کر دیا ہے۔ آگے فرمایا، یا اللہ، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند نہیں کیا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بھی بلند نہیں کیا کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بھی بلند نہیں کیا کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کا ذکر اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ آپ کی ذات ذکر بلند کرنے کے قابل ہے۔ تو چڑھا والا کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جنہوں نے اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ توہین آمیز خاکے بنائے ہیں تو ہم مذمت کرتے ہیں، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے، قرآن کی توہین اگر کی ہے تو ہم بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی تو کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جائیں۔ آپ کو شاید سبحان اللہ آتی نہیں ہے یا پھر ابھی آپ سٹارٹ نہیں ہوئے، تو کوئی نہیں، آپ اگر 5 ساتھ بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہنے کی مجبوری یا اجازت جو ہے وہ آپ کو میں لے کے دے دیتا ہوں۔ جب بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں، قرآن کا ذکر سنیں تو اپنی آواز سے سبحان اللہ کہا کریں۔ آپ کے ایک سبحان اللہ کی وجہ سے حدیث میں آیا ہے، جو بندہ دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، رب جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب بات چل رہی تھی کہ اگر، کیونکہ ابھی تک کوئی بندہ باوثوق انداز سے نہیں بتا سکا کہ وہاں توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی،
اگر ہوئی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، بلکہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، جنہوں نے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جنہوں نے قرآن کی توہین کی ہے، جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے قرآن کی بے توقیری کی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، لیکن انہوں نے جو کیا، انہوں نے یہ جو برا کام کیا، اگر انہوں